رہائی کے بعد عمران ریاض منظر عام پر آگے۔ آج عمران ریاض نے اس قوم کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ عمران ریاض نے آج کیا کہا آپ کو اس ولاگ میں بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج مردان میں ایک ورکر کنونشن ہوا جو ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ ہزاروں لوگ اس جلسے میں پہنچے۔ لوگوں نے کیا نعرے لگائے، کیا جذبہ تھا، کیا جنون تھا، آپ کو اس ولاگ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ، آج دو اہم خبریں ہیں۔ ایک، خوف کے بت توڑ دیے گئے، ایک بڑی تعداد میں کارکنان باہر نکلے، اور دوسری جو اہم اور بڑی خبر ہے، عمران ریاض کا پیغام سامنے آیا ہے۔ عمران ریاض نے اس قوم کو کیا پیغام دیا ہے؟ عمران ریاض نے تمام اداروں کو، عمران ریاض نے تمام مسلمانوں کو، تمام اوورسیز پاکستانیوں کو کیا پیغام دیا ہے؟ آج ورکر کنونشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج پہلا ورکر کنونشن پشاور میں ہونا تھا، لیکن پشاور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی کہ 3 سے زائد لوگ اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہاں ایک پولیس کی باری نفری پہنچ گئی کہ یہاں ورکر کنونشن نہ ہو۔ پشاور کا جو ورکر کنونشن تھا وہ کینسل ہو گیا۔ شیر افضل مروت نے وہاں خطاب کرنا تھا۔ اس کے بعد ایک مردان میں ورکر کنونشن ہونا تھا۔ آج ہی کے دن میں 2 ورکر کنونشن تھے، لیکن مردان کا ورکر کنونشن ہوا، ایک ڈیرا تھا، ایک حجرہ تھا جہاں ورکر کنونشن ہوا۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت خطاب کر رہے ہیں۔ سامنے جو حجرہ ہے، جو ڈیرا ہے، جو گراؤنڈ ہے، وہ مکمل فل ہے۔ لوگ چھتوں کے اوپر چڑھے ہیں۔ یہ وہی منظر یاد آ گیا جب عمران خان جلسہ کرنے پہنچتے تھے۔ جب عمران خان پہنچتے تھے، لوگ درختوں کے اوپر چڑھے ہوتے تھے، لوگ چھتوں کے اوپر چڑھے ہوتے تھے اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے۔ آج ورکر کنونشن میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے۔ لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور حلف لیا کہ وہ آخری سانس تک عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 8 فروری والے دن وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، نہ صرف ووٹ دیں گے بلکہ عمران خان کو جتوائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کے ورکر کنونشن میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، شہداء زندہ باد کے نعرے لگے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ان اداروں کے خلاف ہے، اس فوج کے خلاف ہے، آج ورکرز نے واضح پیغام دیا، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ زمین بھی ہماری ہے، یہ پاکستان بھی ہمارا ہے۔ اور انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، انہوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، انہوں نے شہداء زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ شہداء نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان شہداء نے اس زمین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اس زمین میں، اس پاک زمین میں ان کا خون شامل ہے، ان کا خون کبھی رائگاں نہیں جائے گا، اور ایک غیرت مند پاکستانی اس خون کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آج کا جو ورکر کنونشن تھا، یہ ایک ورکرز کنونشن تھا۔ یہاں تھوڑے سے ورکرز نے ہونا تھا، لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ شیر افضل مروت آ رہے ہیں اور لوگوں کو پتا چلا کہ عمران خان کے لیے آج باہر نکلنا ہے، تو ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچے۔ لوگوں نے وہاں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، قیدی نمبر 804 زندہ باد کے نعرے لگائے۔ لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ میں اگر خیبر پختونخوا کی بات کروں، اس سے پہلے 4 میں ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہر دم مرتے دم تک وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے یہ بات کا آج دوبارہ سے واضح ثبوت دیا۔ جس طرح ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ڈٹ جائیں گے، یہ خاموش ہو جائیں گے، یہ نہیں بولیں گے، لیکن یہ بولتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا ہو، آپ جہاں بھی جائیں، فیس بک پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، انسٹاگرام پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو ہر طرف عمران خان کے چاہنے والے نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ گراؤنڈ میں جائیں، اگر آپ کسی علاقے میں جائیں، کسی شہر میں جائیں، کسی گوٹھ میں جائیں، کسی دیہات میں جائیں، کسی قصبے میں جائیں، آپ کو ہر طرف عمران خان کے چاہنے والے نظر آئیں گے، جس کا واضح ثبوت آج مردان میں ملا۔ مردان میں ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے۔ مردان میں ابھی علی محمد خان وہاں نہیں پہنچے تھے، صرف شیر افضل مروت گئے تھے، اور شیر افضل مروت کا بھی وہاں شاندار استقبال کیا گیا۔ وہاں لوگوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ہر پل ہر دم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی جو اہم اور بڑی خبر ہے وہ عمران ریاض کے حوالے سے ہے۔
عمران ریاض جو ایک حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان کی زبان جس طرح ابھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور عمران ریاض کی جو سچویشن ہے، جو حالت ہے، وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ عمران ریاض جس طرح گرج کے ساتھ، جس طرح دبنگ انداز میں بات کرتے تھے، آپ وہ ولاگ بھی ان کے سنتے ہوں گے، اور یقیناً آپ ان کے ولاگ مس کرتے ہوں گے۔ آپ اس لمحے کا انتظار کرتے ہوں گے کہ کب عمران ریاض سکرین پر آئیں، کب عمران خان یوٹیوب چینل پہ آئیں اور دوبارہ سے ولاگ بنائیں، دوبارہ سے آپ کو حقائق سے آگاہ کریں، کیونکہ ہمارے جو صحافی ہیں وہ تو بک چکے ہیں۔ انہیں تو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، یہی ان کا کام رہ گیا ہے۔ حق بولنا، سچ بولنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور حق سچ کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ عمران ریاض نے وہ قربانی دی ہے۔ اس کے بعد پاکستانی قوم انتظار کر رہی تھی کہ عمران ریاض کا کب کوئی ویڈیو پیغام سامنے آئے یا کب ان کی کوئی ٹویٹ سامنے آئے۔ آج کئی ماہ بعد عمران ریاض نے ٹویٹ کی ہے۔ عمران ریاض نے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے انہوں نے اللہ کا نام لیا، پھر انہوں نے آپ سب کو سلام دی، اے میرے مسلمانوں تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ عمران ریاض نے جس طرح پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، ان پر ظلم کیا گیا، انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ایون کہ جب میری عمران ریاض سے ملاقات ہوئی تھی تو عمران ریاض نے کہا تھا کہ جب مجھ پر تشدد ہوتا تھا تو میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا۔ عمران ریاض کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، عمران ریاض تب جب چکوال میں پیش کیا گیا، پنڈی میں پیش کیا گیا، لاہور میں پیش کیا گیا، عمران ریاض تب بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے۔ اس کے بعد اب عمران ریاض جب دوبارہ منظر عام پر ہے، جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے تھے، تب بھی عمران ریاض نے بڑی مشکل سے، اگر آپ ان کے ہونٹ دیکھیں، انہوں نے بڑی مشکل سے دبے الفاظ میں اور ایک زوردار آواز میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد آج عمران ریاض کی ٹویٹ سامنے آئی ہے۔ ٹویٹ میں بھی انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا۔ جس طرح انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ڈر جائیں گے، یہ خوف میں آ جائیں گے، یہ خاموش ہو جائیں گے، لیکن ان سب کو آج واضح ثبوت دے دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج اس پاک ذات کا نام لے کر اس شخص نے آغاز کیا ہے۔ میں بھی عمران ریاض کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب بھی انہیں خوش آمدید کہیں، اور آپ سب بتائیں کہ آپ کے ان کے بارے میں کیا الفاظ ہیں، کیا تاثرات ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔